بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ القصص، مکی، نمبر 28، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ القصص، مکی، نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ مختلف واقعات کا مقصد۔ لفظ القصص سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اقوام سابقہ اور انبیاء گزشتہ کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی مقصد محض واقعات کو سامنے لانا ہے، بلکہ قرآن جو ایک قانون یا اصول بیان کرتا ہے اس کی تائید میں یہ قصے یا داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان قصص میں آدم اور ابلیس کی کشمکش سامنے آتی ہے۔ اس کو خیر و شر کی کشمکش بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ قصص مقصود بالذات نہیں ہوتے، بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ جس قوم نے انبیاء کرام کے پہنچائے ہوئے الحق کے مطابق زندگی بسر کی تو اسی دنیا میں نتیجہ خوشگوار اور پرامن زندگی سامنے آیا، اور جس قوم نے الحق کے خلاف زندگی بسر کی تو اسی دنیا میں نتیجہ تباہی اور بربادی سامنے آیا۔ باطل نظام کے خد و خال اور اس کا نتیجہ۔ باطل نظام میں قوت کے زور پر کچھ لوگ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اقتدار کے زور پر دوسروں کو کمزور سے کمزور تر کر کے انہیں محکوم بنا لیا جاتا ہے، اور محکوموں کی کمائی پر اپنی عشرت قدوں کی رنگینیوں کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے۔ محکوموں میں برسر اقتدار طبقے کے خلاف دلوں میں نفرت تو پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن ظالموں کے خلاف اٹھنے کی ان میں سخت نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے، وہ انہیں باطل نظام کے مضرات سے آگاہ کرتا ہے اور بکھرے ہوئے محکوموں کو ایک امت، ایک جماعت، ایک قوم کی شکل میں متحد کرتا ہے۔ باطل نظام کے حامی اس جماعت سے ٹکراتے ہیں۔ حق کے علمبردار محکوموں کی جماعت میں حق اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ حق کے اندر پوشیدہ قوت حق کے علمبرداروں کی کمزوری کی تلافی کر دیتی ہے۔ قرآن نے اپنی داستانوں میں بتایا ہے کہ حق کے علمبرداروں نے کس طرح باطل کو مقابلہ میں شکست دے کر حق کا نظام قائم کیا تھا۔ ان داستانوں میں صاحب ضرب کلیم اور فرعون کی کشمکش کو قرآن نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ باطل کی تینوں بنیادی کڑیاں یا عناصر، فرعونیت، ملوکیت، قارونیت سرمایہ داری اور حامانیت مذہبی پیشوائیت بیک وقت جمع ہو کر مقابلے میں آتے ہیں۔ ملوکیت۔ ملوکیت کے معنی ہے انسانوں کا دوسرے انسانوں پہ حاکم ہو جانا، خواہ اس کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو۔ اگر 51% کی آراء یا فیصلہ 49% کو محکوم بنا لیتا ہے تو یہ بھی ملوکیت ہے۔ کوئی فرد بھی محکوم بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ 17 آیت نمبر 70۔ ہر انسانی بچہ یکساں طور پر واجب التکریم ہے، اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے احکام و قوانین کا محکوم بن کر رہ جائے۔ ملوکیت میں ایسا ہوتا ہے، لیکن حق نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ سب خدا کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ باطل نظام میں صاحب اقتداروں کا مقصد کمزوروں کی محنت کا استحصال کر کے عیش کی زندگی بسر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے نظام کو نظام سرمایہ داری بھی کہا جاتا ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ حامانیت، فرعونیت اور قارونیت کے گرد گھومتی رہی ہے۔ یہ تین باطل عناصر ہیں جو مختلف ادوار میں شکلیں بدل لیتے ہیں، لیکن حقیقت ہر جگہ وہی باطل رہتی ہے۔ صاحب ضرب کلیم اور فرعون کی داستان میں یہ تینوں انسانیت سوز لانتیں یکجا جمع ہو گئی ہیں۔ فرعون ملوکیت کا نمائندہ تھا، قارون سرمایہ داری کا نمائندہ تھا اور حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ تھا۔
ان تینوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوا۔ نظام سرمایہ داری۔ ملوکیت کے بعد باطل کا دوسرا ستون نظام سرمایہ داری ہے۔ اس میں مراعات یافتہ طبقہ دوسروں کی محنت کے محاصل کو غصب کر کے قوت حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور پھر قوت کے بلبوتے پر کمزوروں کو اپنے تابع کرتا چلا جاتا ہے۔ اس نظام کی شکلیں تو بدلتی ہیں، لیکن بنیاد اس میں یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کی محنت کو کس طرح غصب کر لیا جائے۔ پہلے زمانے میں ہنٹر کے زور پر غلاموں سے کام لیا جاتا ہے، آج روپے کو انویسٹ کر کے دوسروں کی محنت کو غصب کیا جاتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت۔ باطل نظام کا تیسرا عنصر مذہبی پیشوائیت ہے۔ انسان دوسرے کی محکومی برضا و رغبت گوارا نہیں کرتا۔ یہ مذہبی پیشوائیت ہے جو لوگوں کو بار بار تھپکیاں دے کر سلاتی رہتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کی مشیت ہے۔ وہ جس کو چاہے اقتدار دے اور جس کو چاہے دولت دے، جسے چاہے غریب رکھے۔ خدا کے فیصلوں کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ۔ اگر خدا کے فیصلوں کے خلاف تمہارے دل میں نفرت ابھرتی ہے تو یہ بھی خدا کے فیصلے کے خلاف ہے۔ گویا مذہبی پیشوائیت ملوکیت اور سرمایہ داری کے لیے مذہبی تقدس کا حالہ فراہم کرتی ہے۔ آیت نمبر 1۔ یہ تاسین میم ہے، یا خدائے ذی طول بڑی قوتوں والا او سمیع و علیم کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ تلك آیات الکتاب المبین، یہ اس ضابطۂ حیات کے قوانین ہیں جو نہایت واضح اور روشن ہے۔ قانون کی بنیادی صفت مبین یعنی واضح ہے۔ کتاب کے معنی ہیں قانون، یہاں الکتاب المبین کہہ کر بتا دیا کہ قانون کی بنیادی صفت ہے کہ وہ مبین ہو، واضح ہو، یعنی وہ نہ صرف خود واضح ہو بلکہ ہر مسئلہ کو واضح کر دے، غیر مبہم ہو۔ قانون اگر مبہم ہے تو اس کو قانون ہی نہیں کہا جا سکتا۔ انسانوں کے ساختہ قوانین کا یہ عالم ہے کہ قانون بنتے ہی اس کے متعلق تصحیح نامے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق وضاحتیں شائع کی جاتی ہیں۔ انسانوں کے ساختہ قوانین ذو معنی ہوتے ہیں، قانون کو مبین ہونا چاہیے۔ الکتاب المبین کہنے سے یہ بھی واضح ہوا کہ قرآن میں کوئی بات ذو معنی یا مبہم نہیں ہے۔ آیت نمبر 3۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اصل داستان کا کچھ حصہ سناتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ فرعون نے اپنی مملکت میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے ملک کے باشندوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا تھا۔ وہ اس قوم کے ان افراد کو جن میں اسے مردانگی کے جوہر نظر آتے ذلیل کر کے غیر مؤثر بنا دیتا تھا، اور جو مردانگی کے جوہر سے عاری ہوتے انہیں ابھارتا اور آگے بڑھاتا رہتا تھا۔ یقیناً وہ ملک کے اندر ناہمواریاں پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ 2 آیت 49، سورہ 7 آیت نمبر 141، سورہ 40 آیت نمبر 25۔ اقلیت کے ساتھ اکثریت پر حکومت کرنے کا فرعونی طریقہ۔ عام طور پر ذی اقتدار طبقہ اقلیت میں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم اکثریت میں تھی۔ اکثریت پر حکومت کرنے کے لیے فرعون کرتا یہ تھا کہ اکثریت کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیتا
کہ یہ کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہونے پائیں۔ آج بھی یہی کچھ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کبھی ایک پارٹی کو ابھارتا، دوسروں کو ذلیل و رسوا کر کے نیچے لے جاتا۔ ابھارنے اور ذلیل کرنے کا عمل وہ عدل بدل کر کے کرتا رہتا۔ پارٹی بازیوں سے وہ ایک طرف تو محکوم قوم بنی اسرائیل کو کمزور سے کمزور کرتا رہتا، تو دوسری طرف محکوم قوم میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جو صاحب نظر نہ ہوتے، یعنی جن میں جوہر مردانگی نہ ہوتی، ان کو وہ ابھارتا، اور جن میں وہ دیکھتا کہ وہ صاحب نظر ہے، جوہر مردانگی کا حامل ہے، تو اس کو ذلیل و رسوا کر کے پیچھے دھکیل دیتا۔ یذبح ابناءہم کے معنی ہیں وہ قوم کے ابنائے روزگار یعنی صاحب نظر افراد کو ذلیل کر کے پیچھے دھکیل دیا کرتا تھا، اور یستحی نساءہم وہ قوم کے جوہر مردانگی سے عاری لوگوں کو مقربین میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ یہی فرعونی حربہ آج بھی کارگر ہے۔ اعلیٰ فی الارض اس کے معنی ہیں ملک میں یا زمین پر بے حد سرکش ہو جانا، طغیانیوں پہ آ جانا، تلاطم پہ آ جانا، حدود فراموش ہو جانا، لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا۔ نیز فساد کا مفہوم دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کے تحت۔ آیت نمبر 5۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارے قانون مکافات نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں بنی اسرائیل پہ احسان کریں جو ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، یعنی ان کو ملک میں سرداری عطا کی جائے اور ایک خطہ زمین کا مالک بنایا جائے۔ استبدادی قوتوں کے خلاف قوم میں نفرت کا ابھرنا مشیت خداوندی کو کار فرما ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ وَنُرِيدُ اور ہم نے ارادہ کیا، یعنی ہمارے قانون مشیت کا تقاضا ہوا۔ مستبد قوتیں ہمتیں تو پست کر دیتی ہیں، قوتیں تو چھین لیتی ہیں، لیکن ظلم کے خلاف جو نفرت کا احساس دلوں میں ابھرتا ہے اس کو وہ نہیں مٹا سکتی۔ نفرت کا لاوا اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے اور ایک وقت پھٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ایسے میں انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ان میں اجتماعیت پیدا کرتا ہے، حق کا پیغام دیتا ہے۔ خدا نے ایسے قوانین مشیت بنا رکھے ہیں کہ جب کسی قوم میں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی شدت پیدا ہو جائے تو ایسے حالات میں کوئی صاحب نظر پیدا ہو جاتا ہے جو حق کو لے کر اٹھتا ہے، اور خدا کا قانون مشیت قوم کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کو خدا نے کہا وَنُرِيدُ، ہماری مشیت کا یہ تقاضا ہوا، یعنی ہم نے چاہا کہ ان محکوموں پر احسان کریں۔ محکوم قوم کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا، انہیں آزادی کی فضا میں لا کر بلندیوں کی طرف لے جانے کو قرآن احسان خداوندی سے تعبیر کرتا ہے۔ احسان کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً سورہ 28 آیت نمبر 5 اچھے لیڈر پیدا کر دیے جائیں تاکہ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سورہ 28 آیت نمبر 5 امامت محکوموں کے حصے میں آ جائے۔ کہا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ سورہ 28 آیت نمبر 6 مملکت کا ایک حصہ ان کے سپرد کریں، ان کے قبضے میں دے دیں، ان کو اس حصے میں تمکن حاصل ہو جائے، ان کو اقتدار ساورنٹی حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 6 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ جہاں ان کی اپنی حکومت ہو، اور فرعون و حامان اور اس کے لشکر کو ان کے ہاتھوں وہ تباہی و بربادی دکھائیں جس کا انہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا تھا۔ آیت نمبر 7 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ ہم نے اپنے ایک پیغامبر کی وساطت سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ حکم بھیجا کہ سر دست اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، لیکن جب تمہیں اس کے بابت کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا۔ بہا دینے پر قطعاً خائف اور مغموم نہ ہونا، ہم اس بچے کو پھر سے تیری طرف لوٹا دیں گے، آخر الامر ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا معاملہ انبیاء اکرام جیسا نہیں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ عمومی ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ قرآن کریم میں اکثر الفاظ کے لغوی معنی لیے جائیں گے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جنہیں اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا، جو مقام بلند پہ کھڑا ہو۔ نبی کا لفظ آئے تو اس کے لغوی معنی لیے جائیں گے، لیکن جب النبی آئے تو یہ قرآن کریم کی اصطلاح بن جائے گی، اور اس کے معنی وہی لیے جائیں گے جو قرآن خود متعین کرتا ہے۔ اسی طرح صلاۃ، زکوٰۃ اور رسول ہیں جن کے لغوی معنی لیے جائیں گے، لیکن جہاں الصلاۃ، الزکوٰۃ اور الرسول آئے تو یہ قرآن کی اصطلاح بن جاتے ہیں، اور اس کے وہی معنی لیے جائیں گے جو قرآن کریم متعین کرتا ہے۔ اصطلاح النبی کے معنی قرآن کریم متعین کرتا ہے کہ وہ جس کو خدا کی طرف سے پیغام یا علم ملے، اس علم کے قصب میں نبی کی جد و جہد اور کاوشوں کا، عقل و فکر و دانش کا، تجربہ اور تعلیم کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ خدا کی طرف سے وحبی طور پر براہ راست ملتا تھا، اور ملتا اس لیے تھا کہ اس کو انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اس طرح علم ملے تو جس کو علم ملا ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں النبی، اور جو علم ملا ہے اس کو الوحیو کہتے ہیں۔ نیز الرسول وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ملنے والی وحی کو لوگوں تک پہنچائے اور پھر وحی کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دے۔ الرسول کے لغوی معنی عام قاصد کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو خدا کی طرف سے ملنے والی وحی کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہی بات لفظ وحی کی ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ خفیف، تیزی سے اشارتاً کسی سے کوئی بات کہہ دینا کہ دوسروں کو پتہ نہ لگے۔ لغوی معنی میں اس لفظ کو قرآن کریم نے شیاطین کے متعلق بھی استعمال کیا ہے، کہا یوحی بعضهم الی بعض، سورہ 6 آیت نمبر 112، اور لَیُوحُونَ الی اولیاءہم، سورہ 6 آیت نمبر 121۔ وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ شیاطین کے متعلق وحی کا لفظ استعمال کرنے سے شیاطین نبی نہیں ہو گئے۔ اسی طرح قرآن میں وَأَوْحَىٰ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ 16 آیت نمبر 68، خدا نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ شہد کی مکھی اور اشیاء کائنات کی طرف وحی کے معنی یہ ہیں کہ زندگی بسر کرنے کی ہدایات ان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر ہے کہ النبی الرسول مرد ہوتے تھے، سورہ 12 آیت 109، سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ نمبر 21 آیت 7۔ عورت کی طرف انبیاء کرام والی وحی کا تصور خلاف قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف انبیاء کرام والی وحی نہیں ہو سکتی، اس کے لغوی معنی لیے جائیں گے۔ وحی کے لغوی معنی ہے خفیف اور کچھ تیز سا اشارہ کسی کی طرف کرنا، اور کسی حکم کا دوسرے کی طرف کسی کی معرفت بھیجنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف خدا نے اپنا حکم کسی وقت کے نبی کی معرفت بھیجا تھا کہ یہ بات اس سے کہہ آؤ۔ پہلے تو ایک ایک گاؤں کے لیے ایک ایک نبی ہوتا تھا، ایک گروہ کے لیے ہوتا تھا، لہٰذا اوحینا کے معنی ہیں کہ خدا نے اپنے کسی معمور کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ آخر میں پوری عالمگیر انسانیت کے لیے نبی بھیج کر کہہ دیا وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہِ، سورہ 6 آیت 115۔ پوری انسانیت کے لیے پیغام مکمل کر کے کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جب ایک کتاب ایسی آ گئی جو مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے، قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہے، تو پھر کسی دوسرے نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟
مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ نہ میں رسول ہوں اور نہ میں کتاب لایا ہوں، تو پھر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کرنے کیا آیا تھا؟ اس قوم میں جب مرکزیت فنا ہوئی تو لامرکزیت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہونے لگیں۔ قوم کا ایک مرکز ہوتا تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ مرزا قادیانی کی طرح قوم کو فریب دے۔ اب جس کا جو جی چاہے دعویٰ کرے، پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ نبی اور غیر نبی کی طرف وحی بھیجنے کے بارے میں ایک اہم نقطہ، ایک لفظ الہ جس کے معنی ہیں کی طرف، یعنی فلاں نبی کی طرف کتاب بھیجی یا کتاب نازل کی۔ دوسرا لفظ ہے اعلیٰ جس کے معنی ہیں کہ اوپر۔ انبیاء کرام والی وحی کے متعلق جہاں قرآن میں وحی کا ذکر آیا ہے وہاں اعلیٰ آیا ہے، یعنی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی۔ اور جہاں وحی کے ساتھ الہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک نبی کے ذریعے کسی فرد کو خدا کا پیغام۔ ام موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا لفظ الہ کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کے متعلق ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ سورہ 2 آیت نمبر 231۔ یہ قرآن پوری امت کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا سورہ 3 آیت نمبر 84، اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پہ نازل ہوا ہے۔ رسول اپنے ساتھ امت کو بھی شامل کر رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن امت محمدیہ پر نازل ہو رہا ہے۔ ذات خداوندی قرآن کریم کے ذریعے ہر اہل ایمان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا سورہ 2 آیت نمبر 286، تو ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں، وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ سورہ 2 آیت نمبر 231۔ یہاں علیکم آیا ہے، یعنی ہم سب پر۔ بیٹوں کو ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں ساحرین کے ایمان لانے کے بعد سامنے آتا ہے۔ یہاں تو کہا گیا کہ بچے کو دریا میں بہا دینا، لیکن ایک دوسری جگہ ہے کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے صندوق کو دریا میں بہا دینا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ذبح کروا دیا کرتا تھا، لیکن قرآن میں تو یہ چیز یوں نہیں ہے، نہ تاریخ اور واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ اگر قتل کرا دیا کرتا تھا تو مصر چھوڑتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل وہاں کیسے موجود تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کو تو سمجھ لیا کہ اس کو دریا میں بہا دینے سے بچا لیا گیا، لیکن ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں زندہ موجود تھے۔ پھر پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم وہاں موجود تھی تو ذبح کر دینے والی بات نہیں ہے۔ یذبحون کے معنی ہے کہ وہ ابنائے قوم جن میں وہ دیکھتے کہ اس میں جوہر مردانگی موجود ہیں، وہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے پست کر دیتے، پیچھے دھکیل دیتے تھے، ان کو دبا کر رکھتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ جوہر مردانگی سے عاری ہوتے ان کو مقرب بنا کر منصب عطا کر دیتے تھے۔ حامان بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ جوہر مردانگی سے عاری تھا، اس لیے فرعون نے اس کو اپنا مقرب بنا لیا تھا۔ استبداد کسی کو سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عربی زبان میں بھی ذبح کے یہ معنی ہیں۔ فرعون کے ہاں بچوں کو قتل کرنے کا تصور ٹھیک نہیں ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ مصر کے فرعونہ بنی اسرائیل کے ممتاز گھرانوں کے بچوں کو شروع میں ہی اپنی تحویل میں لے لیتے تھے تاکہ ان کو محکوم بنے رہنے کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل کے معزز گھرانوں کے نرم و نازک بچوں کو اپنے من پسند قالب میں ڈھال لیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا تاکہ برسر اقتدار طبقہ اسے غلامی کے قالب میں نہ ڈال لے۔ پہلے کہا کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ اگر پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہوتا تو دودھ پلانے والی بات نہ کی جاتی۔ دودھ پلانے کی بات کہہ کر بتا دیا کہ پیدا ہوتے ہی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے فائزہ خفت سورہ 28 آیت نمبر 7، جب اندیشہ ہو کہ وہ غلامی کے قالب میں ڈھالنے کے لیے بچے کو لے جائیں گے تو تم اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا۔ اب یہاں مشیت خداوندی آتی ہے جسے ہم آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر ہم کلام ہوئے تو انہوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ یہ تو بہت بڑا مقام ہے جو مجھے عطا ہو رہا ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ
شکریہ ادا کرنا ہے تو اپنے پچھلے ادوار پر نظر ڈالو، تو قدم قدم پہ شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے۔ نظر آتا ہے کہ ایک نبی کی ابتدا ہی سے تربیت مشیت کے زیر نگرانی ہوتی تھی۔ ام موسیٰ علیہ السلام صبر کا پہاڑ تھیں، پھر بھی خدا کو تسلی دینی پڑی۔ صندوق میں بند کر کے دریا میں بچے کو بہا دینا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ بچہ مر جائے تو کچھ عرصہ بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس ماں کا بچہ گم ہو جائے وہ تو پاگل ہو جایا کرتی ہیں۔ بچے کو دریا میں بہا دینا بچے کو اپنے ہاتھ سے کھو دینے والی بات تھی۔ اس لیے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ 28 آیت نمبر 7۔ خوف نہ کرنا کہ بچہ کہیں مارا جائے گا، اور دل میں حزن بھی نہ لانا کہ بچہ ملے گا نہیں، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے، اور ہم اسے اپنا پیغمبر بنانے والے ہیں۔ خدا کی نہ بیوی ہے اور نہ بچے، پھر بھی اس علیم و خبیر کو معلوم ہے کہ بچے کے گم ہو جانے پر ایک ماں کس قدر صدمے میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس لیے اس علیم و خبیر کو ام موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا پڑی۔ آیت نمبر 8۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ تو صندوق میں بہتے بچے کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ ہماری مشیت کے مطابق وہ ان کا دشمن بن کر بڑا ہو اور ان کے لیے غم و حزن کا باعث بنے۔ یہ حقیقت ہے کہ فرعون و حامان اور ان کا لاؤ لشکر بڑے ہی مجرم اور خطاکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاہی محلات کے اسرار و رموز سے آگہی حاصل کرنا ضروری تھا۔ صندوق بہا اور مشیت کی موج کے تھپیڑوں نے اس کو ساحل پر لگا دیا جہاں فرعون کے کارندے چلتے پھرتے تھے۔ انہوں نے قیمتی سامان سے بھرا صندوق سمجھ کر نکال لیا۔ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، سورہ 28 آیت نمبر 8۔ وہ اسے بڑی متاع سمجھ کر لے گئے تاکہ وہ ان کی تباہی و بربادی کا موجب بنے۔ انسانی معاشرے میں انسانوں ہی کے ذریعے تباہی آیا کرتی ہے، وہ خود اس کو لے گئے۔ رموز مملکت بادشاہ کسی کو نہیں بتاتے۔ خدا کی مشیت تھی کہ محکوم قوم کا بچہ ان کے محلات کے اندر جائے اور اس کی تعلیم و تربیت وہاں ہو تاکہ وہ رموز مملکت سے آگاہ ہو جائے۔ آیت نمبر 9۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی نے کہا کہ میں اسے پالوں گی تاکہ یہ تیرے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس کو قتل یا ظاہر نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ کا موجب بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ وہ بڑا ہو کر کیا ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ عورت کے اندر کی مامتا بنی۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کی بات نہیں کی۔ اس آیت میں ایک ماں یعنی فرعون کی بیوی کے الفاظ ہیں، کسی کا بھی بچہ کیوں نہ سامنے آ جائے۔ عورت جس انداز سے اسے پیار کرتی ہے، مرد اس انداز سے پیار نہیں کرتا۔ مرد کاروباری نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے، مامتا عورت ہی کے سینے سے امڑتی ہے، خواہ بچہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو، اس کو کمتر سمجھ کر پھینک نہ دینا، ضائع نہ کر دینا، میں اس کو پالوں گی تاکہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بنے۔ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں بچہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر شاید وہ اپنے ہی لیے کہتی، شوہر کے لیے نہ کہتی۔ کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اپنا اور شوہر کا ذکر کر کے بیوی نے فرعون کے اندر دلچسپی پیدا کر دی، کیونکہ ہر بادشاہ کے دل میں وارث کی آرزو ہوتی ہے تاکہ وہ تخت کا وارث بنے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ
اسی کے ہاتھوں اس کی تباہی عمل میں آنا ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دریا میں بہانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل صبر و سکون سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو سے بات و قرار عطا نہ کرتے اور اس کو یقین نہ ہوتا کہ جو کچھ اس سے کہا گیا ہے ویسے ہی ہوگا تو قریب تھا کہ وہ سارا راز ظاہر کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق خدائے رحیم انسانی جذبوں کو کچلتا نہیں بلکہ ان کی قدر کرتا ہے۔ حکم کی تعمیل اور چیز ہے اور قلب کا اطمینان اور چیز ہے۔ قلب کا اطمینان ایک جبلی جذبہ ہے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تعمیل ارشاد کر دیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تعمیل ارشاد کرنے کے بعد پھر کیوں بچے کی محبت نے جوش مارا۔ جذبوں پر کسی کو قابو نہیں ہوتا، خدا صرف اپنے ارشاد کی تعمیل ہی چاہتا ہے، انسان کے جذبوں کو کچلنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان والے جذبے کے تحت پوچھ لیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، سورۃ آیت نمبر 260، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردہ قوم کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھا اولم تؤمن، سورۃ آیت نمبر 260، کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سورۃ آیت 260، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ رؤوف و رحیم خدا نے دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنے پر ڈانٹا نہیں بلکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کی قدر کی اور مردہ قوم کو زندہ کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس صرف جذبہ ہی جذبہ ہوتا تو جذبات کی شدت میں وہ راز اگل دیتی کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، لیکن جب وہ خدا کے حکم کو سامنے رکھتی تو پھر وہ تھم جاتی تھی۔ یاد رکھو یہی دین ہے، انسانی جذبات کا پیدا ہونا کوئی جرم نہیں، انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ اس میں جذبات رکھے گئے ہیں۔ ان جذبات کو احکام خداوندی کے تابع رکھ کر استعمال کرنا انسانیت ہے۔ اگر قوانین خداوندی کو پس پشت رکھ کر حیوانی سطح پر جذبات کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر یہ سارا فساد ہے۔ اگر جذبات کو قوانین خداوندی کے حصار میں رکھا جائے تو تعمیر ہی تعمیر ہے۔ خدا انسان کے جذبات کا لحاظ رکھتا ہے، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دوسرے انسانوں کے جذبات کی رعایت رکھیں۔ اگر کوئی بات غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کو دلیل سے سمجھاؤ۔ آیت نمبر 11۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو ذرا صندوق کے پیچھے پیچھے جا اور اجنبیوں کی طرح دور سے دیکھتی رہ کہ صندوق پہ کیا گزرتی ہے۔ لوگوں کو خبر ہی نہ ہوئی کہ صندوق پہ نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ شعور اور جذبات میں کشمکش۔ جذبات کا تقاضا تھا کہ ماں خود صندوق کے پیچھے پیچھے جاتی، لیکن شعور نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شدت جذبات سے تمہارے منہ سے راز کی بات نکل جائے، اس لیے بیٹی کو صندوق پہ نگاہ رکھنے کے لیے کہا۔ دیکھا آپ نے اس آیت میں جذبات اور شعور میں کشمکش ہے اور شعور کے تحت کتنی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ قرآن ساری کڑیوں کو خود بیان نہیں کرتا، درمیان میں کچھ چھوڑ دیتا ہے تاکہ انسانی ذہن اس کو خود پر کرے۔ ویسے بھی انسان جب اپنی کوشش سے خود پالے تو نہ صرف فخر محسوس ہوتا ہے بلکہ اسے خوشی بھی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ بچے نے کسی کے دودھ کو منہ تک نہ لگایا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچ گئی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے؟
اور ہر طرح سے اس کا خیر خواہ رہے۔ دودھ پلانے کے بہانے ماں کی مامتا کو سکون میسر آ گیا۔ وحرمنا علیہ المراضع، سورہ 28 آیت نمبر 12۔ الفاظ ہیں ہم نے بچے پہ دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا، یعنی بچہ کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ منہ کیوں نہیں لگاتا تھا؟ یہ خدا کی مشیت تھی۔ اتنے میں بہن وہاں پہنچ گئی۔ بہن کا محلات میں پہنچ جانے پھر ملکہ سے باتیں کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ مرتبے میں بہت بڑا تھا، ورنہ عام لڑکی کا شاہی محلات میں چلے جانا اور پھر براہ راست ملکہ سے بات کرنا ممکن نہ تھا۔ وہاں جا کر بہن نے ملکہ سے کہا کہ میں دودھ پلانے کے لیے ایک معزز گھرانے کی عورت کو جانتی ہوں۔ اس آیت میں گھرانے کو بہن نے اہل بیت کہا ہے۔ ملکہ کو شکل و صورت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے۔ گھرانے کی قرآن نے خصوصیت بتائی کہ وہ اس کا دشمن نہیں ہے، اس کا خیر خواہ ہے۔ اس طرح بچہ خدا کے وعدے کے مطابق واپس ماں کے پاس پہنچ گیا۔ آیت نمبر 13۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 14۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے ہر اعتبار سے متناسب اور متوازن بنا دیا، اور اسے علم و دانش سے بھی بہرہ مند کیا، اور معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کا ایسا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ خدا کے زیر نگرانی پرورش نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک متوازی شخصیت بنا دیا۔ قرآن درمیان کی ساری کڑیاں چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی جوانی پر آ گیا۔ اس مرحلے کی پہلی خصوصیت بتائی استوا، سورہ 28 آیت نمبر 14۔ اس کو ایک متوازن شخصیت، بیلنسڈ پرسنالٹی بنا دیا۔ دوسری بتایا محسنین، سورہ 28 آیت نمبر 14۔ اس نے حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کی تھی۔ دراصل استوا اور محسنین تو ایک ہی بات ہے، حسن تو نام ہی توازن و تناسب کا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر نبوت ملنے سے پہلے سے موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نبی قبل از نبوت دور میں بھی بلند کردار اور بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچا ہونے کی شہادت میں اپنی 40 سالہ سابقہ عمر کو ثبوت میں پیش کیا تھا، سورہ 10 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 15۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت میں آیا جب گلی کوچوں میں گہم گہمی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا فرد اور دوسرا اس کے دشمن اہل فرعون کا فرد تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے حریف کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو مجھ سے جذباتی کام صادر ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جذبات سے مغلوب شخص اپنا خود آپ دشمن ہوتا ہے۔ انسان کے خود اپنے سرکش جذبات ہی شیطان ہیں۔ اس واقعہ میں مظلوم کی مدد کرنے کی بات ہے۔ حاکم قوم کا شخص بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ مدد کے لیے بلایا تو ہٹانے کے لیے ایک ذرا سا گھونسا مارا، گھونسا بہانہ بنا اور وہ ڈھیر ہو گیا، یعنی اس کا دانستہ قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کو عملی شیطان سورہ 28 آیت نمبر 15 کہا ہے۔ جب انسان کے بے باک جذبات حد سے آگے بڑھ جائیں تو اس کو عربی زبان میں شیطان کہتے ہیں، یعنی بھڑک اٹھنے والا شعلہ۔ اگر جذبہ آگ تک، حرارت تک ہی رہے تو وہ شیطان نہیں ہوتا۔ جذبات میں حرارت ہونی چاہیے، لیکن جب جذبات کا شعلہ بے باک ہو کر آگ پھیلا دے تو ایسے جذبات کو شیطان کہتے ہیں۔ غصہ تو رہنا چاہیے، کیونکہ غصہ ہی وہ چیز ہے جس سے غیرت اور حمیت انسان کے اندر زندہ رہتی ہے۔ قدر کی حفاظت کے لیے، عصمت کی حفاظت کے لیے، مظلوم کی حفاظت کے لیے غصہ اندر نہ ہو تو انسان ان میں سے کسی کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جذبات ہی سرکش ہو جائیں تو پھر وہ ندی نہیں سیلاب بن جاتے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے قار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر، تو اس میں تو ندامت کرنے کی، شرمندہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ شیطان نے کیا، پھر انسان نادم کیوں ہو؟ یاد رکھیں، شیطان باہر کی کسی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ تو خود انسان کے اپنے سرکش جذبات ہوتے ہیں جن کو قرآن نے شیطان کہا ہے۔ آیت نمبر 16۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی ذات پر بڑی زیادتی کی ہے، تو مجھے میری ذات پر پڑنے والے مضر اثرات سے محفوظ رکھ۔ تو خدا نے اپنے قانون مکافات میں رکھی گئی گنجائش کی روح سے اس کی ذات پر سے غلطی کے مضر اثرات کو مٹا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے قانون مکافات میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نادم ہونے والے کے مضر اثرات کو زائل کر کے اس کی ذات کی نشو و نما کا سلسلہ بدستور جاری رہے۔ انسان کا ہر جرم اس کی اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے۔ سورہ 28 آیت نمبر 16۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، میں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا۔ قرآن کی روح سے جو جرم کوئی کسی کے خلاف کرتا ہے وہ دراصل کسی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود جرم کرنے والے کی اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے۔ نیٹشے کا قول ہے کہ تم نے میرے خلاف جو جرم کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے جو جرم تم نے خود اپنی خلاف کیا ہے اسے کون معاف کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندامت سے کہا، فاغفر لی، سورہ 28 آیت نمبر 16۔ پس میری حفاظت فرما، تو فغفر لہو، خدا نے ظلم کے مضرات سے حفاظت کا سامان کر دیا۔ آیت نمبر 17۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے بدریہ کسی نبی اس اطمینان کے بعد کہا، اے رب، چونکہ تو نے ظلم کے مضر اثرات سے محفوظ رکھ کے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، تو دیکھے گا کہ میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل بالخطا ہوا تھا۔ اگر کسی کے ہاتھوں نادانستہ سہون یا خطاً قتل ہو جائے تو اس کی سزا موت نہیں ہے، بلکہ خون بہا دینے کی بات ہے، اور مقتول کے وارث خون بہا کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ قتل بلامد نہیں تھا بلکہ سہون سرزد ہوا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل بالخطا ہو گیا۔ انہیں ندامت ہوئی جب کسی نبی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ غلطی کے مضر اثرات سے حفاظت کر دی گئی ہے، تو کہا، بار الہ، تیرا مجھ پر بڑا انعام ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجرموں کا مددگار یا پناہ دینے والا نہیں بنوں گا۔ اگر مجرم کی مدد نہ کی جائے یا اسے پناہ نہ دی جائے
ظہیرن للمجرمین سورہ 28 آیت نمبر 17۔ نہ ہوا جائے تو جرائم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، مجرم اور مظلوم دونوں کو وکلاء مل جاتے ہیں۔ وکلاء مجرمین کو سزا سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں ڈرتا ہوا اپنی حفاظت کی خاطر دائیں بائیں دیکھتا ہوا یہ معلوم کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوا کہ کل کے قتل کے متعلق کیا چرچا ہے، تو اس نے اچانک دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی کسی اور سے جھگڑتے ہوئے اس کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بڑا ہی لڑاکا اور اغلط کار شخص ہے۔ آیت نمبر 19۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو الگ کرنے کی غرض سے دشمن فرعونی گروہ کے فرد کو پکڑنا چاہا تو وہ پکار اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ لگتا ہے کہ تو ملک میں اصلاح نہیں چاہتا بلکہ اپنی قوت کی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ جبار کا قرآنی مفہوم۔ ان تکون جبارن سورہ 28 آیت نمبر 19۔ تو جبار یعنی ہڈیاں توڑنے والا بننا چاہتا ہے۔ جبار کے معنی ہڈی جوڑنے والا اور ہڈی توڑنے والا دونوں ہیں۔ ہڈی کسی چوٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو صحیح حالت پر لا کر چند لکڑیوں کو اس کے ارد گرد رکھ کر مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ہڈی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور جڑ جائے۔ ان لکڑیوں کو عربی میں الجبائر کہتے ہیں۔ کھپچیوں لکڑیوں کو باندھنے کے عمل کو جبر کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو جابر یا جبار کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے جبر کے معنی ہوتے ہیں کسی کی نقل و حرکت پر اس طرح پابندی عائد کر دینا کہ وہ ہل نہ سکے۔ جابر یا جبار لکڑیوں کو مضبوطی سے باندھنے والے کو کہتے ہیں۔ خدا کی ایک صفت الجبار المتکبر سورہ 59 آیت نمبر 23 ہے۔ جب خدا کے لیے یہ صفت آئے گی تو اس کا معنی ہوگا کہ مظلوموں کی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا، اور جب یہ لفظ فرعون کے لیے آئے تو پھر معنی ہوں گے کہ کسی مظلوم کی صحیح سلامت ہڈیوں کو توڑنے والا۔ لفظ ایک ہی ہے، مادہ بھی ایک ہی ہے، اس فرق کے ساتھ عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ہڈی توڑنے والے اور ہڈی جوڑنے والے جبار میں بہت بڑا فرق ہے۔ حاکم قوم کے جور و جبر کے خلاف کچھ کہنا یا کرنا حاکموں کے نزدیک فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم فرعون کے فرد نے کہا کہ اے موسیٰ، تم مسلح کی بجائے جبار بننا چاہتے ہو۔ آیت نمبر 20۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ شہر سے دور واقع سول لائن سے ایک ہمدرد شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، امرائے دربار فرعون تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ میں یہ بات محض تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ اقصی مدینہ کا مفہوم۔
اس لفظ کے معنی ہے شہر سے دور۔ پہلے زمانے میں بلکہ انگریزوں کے زمانے میں بھی افسران کی آبادیاں شہر سے دور ہوتی تھیں، جن کو سول لائنز کہتے تھے۔ افسران کو شہر سے دور رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا رعایا پر روب رہے، کیونکہ گھل مل جانے سے روب کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص سول لائن سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جو کچھ ان کے خلاف سازش تیار ہو رہی تھی اس سے آگاہ کیا۔ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن بڑی تھی، کیونکہ آنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ کوئی سول افسر ہوگا۔ اس نے مشورہ دیا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ آیت نمبر 21۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام خائف ہوا اور اپنی حفاظت و نگرانی کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ خدا سے دعائیں مانگتا تھا کہ اے رب، تو مجھے ظالم قوم کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ۔ نجنی کا مفہوم مذہب کی دنیا میں تو نجات سے مراد ہے کہ کسی عذاب میں گرفتار ہونے والوں کو عذاب سے نکال لینا، لیکن قرآن کی روح سے نجات کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ سرے سے محفوظ رکھنے کا نام نجات ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ مجھے ظالم قوم کی دست درازی سے محفوظ رکھ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ظالم جب مجھ پر ہاتھ ڈالیں تو مجھے نجات دے۔ آیت نمبر 22۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ جب اس نے چلتے چلتے مدین کا رخ کیا تو اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، امید ہے میرا رب میری راہ نمائی سیدھی راہ کی طرف فرما دے گا۔ آیت نمبر 23۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ دور کھڑی ہوئی دو لڑکیاں اپنی پیاسی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم پیاسی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی ہو؟ انہوں نے کہا، جب تک مرد چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہ ہٹا لیں ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ تزودان کا مفہوم بھیڑ بکریاں یا مویشی پیاسے ہوں، وہ پانی پینے کے لیے پانی کی طرف جانے کی کوشش کریں، لیکن ان کا مالک یا کوئی اور ان کو پانی کی طرف نہ بڑھنے دے، تو اس کیفیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ ہونے والے نبی نے یہ منظر دیکھا تو نہ رہا گیا اور نزدیک آ کر بکریوں کو روکنے کی وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے وجہ بتائی، ظلم کی نگری سے تو بھاگ کر آیا تھا، یہاں بھی ظلم ہوتے دیکھا تو ہونے والے نبی سے رہا نہ گیا، اور اٹھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور واپس آ کر اسی سائے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ اٹھا تھا۔ آیت نمبر 24۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی پیاسی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر اسی سائے کی طرف لوٹا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا، اور خدا سے عرض کی کہ اے میرے رب، اس ظلم سے بھرپور دنیا میں اب تیری طرف سے جو بھلائی بھی مجھے مل سکے میں اس کا محتاج ہوں۔ آیت نمبر 25۔
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اس نے دیکھا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا سے سمٹی سمٹائی چلی آ رہی ہے۔ آ کر لڑکی نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ ہماری بکریوں کو پانی پلانے کے سلسلہ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا کچھ معاوضہ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے باپ کے پاس پہنچا اور اپنی سرگزشت سنائی تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم یہاں اس ظالم قوم کی گرفت سے بالکل محفوظ ہو۔ حیا کا مفہوم۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے متعلق کہا تمشی علی استحیاء، سورہ 28 آیت نمبر 25۔ وہ سمٹی سمٹائی حیا سے آنکھیں جھکائے ہوئے چلی آ رہی ہیں۔ قبیلے کے لوگوں کی بات اور ہوتی ہے، ایک کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اجنبی تھے، اس لیے قرآن نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے کی پاکیزہ کیفیت کو بیان کیا۔ حیات لفظ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ حیا لفظ سے ہی ہے۔ زندگی کے متعلق عربوں کے ہاں عام طور پر پہچان یہ تھی کہ اگر کسی چیز کو چھیڑیے تو وہ اپنے تحفظ میں پہلے سمٹتی ہے، اور جب اس سے کام نہ چلے تو پھر حملہ کرتی ہے۔ تو پہلا رد عمل سمٹنا ہوتا ہے۔ جب سانپ کنڈلی مار لیتا ہے تو اس میں انتہا کا سمٹنا ہوتا ہے۔ سانپ کو عربی میں حیتن کہتے ہیں۔ عرب سمٹنے کو سانپ کے لیے استعمال کرتے تھے، یہاں سے انہوں نے لفظ حیات لیا، اور یہی سمٹنا جب جوان لڑکی یا عورت کے لیے آیا تو اس سے لفظ حیا لیا کہ زندگی اس کے اندر ہے جو یہ سمٹ رہی ہے، جو سمٹتی نہیں وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، لاش چلی جا رہی ہے۔ اگر وہ دوسرے کی غلط نگاہ پڑے اور عورت سمٹی نہیں تو وہ زندہ نہیں ہے، اس لیے عربوں نے حیا کو زندگی کی نشانی بتایا۔ آیت نمبر 26۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان اس کو کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کے لیے بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور دیانتدار ہو۔ جس کے سپرد کام سونپا جا رہا ہے اس کو القوی الامین ہونا چاہیے۔ شاہکار رسالت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حکومت کرنا ہو تو دو باتیں یاد رکھنا کہ طاقتور خائن اور کمزور دیانتدار دونوں خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کا دوسرا قول ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ صفت خداوندی ہے جو مومن میں ہونا چاہیے۔ خدا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تو کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ حکومت وہی قائم رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں، سختی ہو لیکن استبداد کی بنا پر نہیں۔ انہی کا قول ہے کہ جو شر کے ذریعے غالب آیا اسے غالب نہ سمجھو، اسے مغلوب سمجھو، کیونکہ وہ تو اپنے جذبات کا مغلوب ہوتا ہے۔ ایک اور قول ملاحظہ فرمائیں، جو ناجائز طریقے سے کامیاب ہوا اسے کامیاب نہ کہو، اسے ناکام کہو، کیونکہ جس دن کوئی جائز طریقے والا آ گیا اسی دن اس کو شکست دے دے گا۔ القوی الامین دو جوہر ہوں تو سلطنت میں کبھی کمزوری نہیں آ سکتی۔ قوی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھائی دے رہے تھے اور دیانتداری اس کے بے غرضی سے بکریوں کو پانی پلانے سے ظاہر ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 27۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك
وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ کردار کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد ایک دن اس نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کم از کم 8 سال یہاں رہ کر میری ملازمت کرو، اور اگر تم نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ بات تمہاری مرضی پر منحصر ہوگی۔ میں 10 سال کی لازمی شرط لگا کر تم پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا، رہا میرا سلوک تو تم انشاءاللہ مجھے اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ عورتوں کی بالادستی کا دور، بہت پرانے زمانے کی جو تاریخ مدون ہو رہی ہے تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں قبیلوں کی حکمران عورتیں ہوتی تھیں۔ اب تو لڑکی بیاہ کر سسرال جاتی ہے، اس زمانے میں لڑکا بیاہ جاتا تھا اور رخصت ہو کر لڑکی کے گھر آتا تھا۔ اس زمانے میں لڑکی کو مظلوم و مقہور اور دوسروں کا محتاج نہیں بنایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں عائلی زندگی بڑی خوشگوار تھی۔ مرد کا دور آیا تو اس نے عورت سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ لگتا ہے کہ مدین میں وہی دور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کے گھر رہنا پڑا۔ آیت نمبر 28۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہوا، دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہمارے درمیان طے ہوا ہے اس پر خدا شاہد اور ضامن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔